حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سارے تڑپائے گئے، میں سب سے زیادہ تڑپایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا سلمان 3 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، چل جا ابو ذر غفاری کے پاس چلتے۔ فرمایا ابو ذر غفاری کے باغ میں گئے، جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان غنی کو بھی لے لیا، جناب ابو بکر و عمر و علی کو بھی لے لیا۔ پہنچے، جا کے میں نے کہا کہ ابو ذر 3 دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں، 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، فقر اختیاری ہے، نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یار مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، میں تو سویرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں۔ فرماتے ہیں گھر گئے، ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا، جلدی جلدی سالن پکا، تجھے پتا مصطفیٰ نے 3 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ دوستو عرب کی گرمی دنیا میں مشہور ہے، صبح کا روزہ رکھا ہے نا آپ نے، اور اب ظہر کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، عصر کے بعد بولنا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو 3 دن کا روزہ بغیر افطاری کے روزہ، میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی کر 3 دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں۔ آپ کی بیوی نے جلدی سے روٹی پکانی شروع کر دی، سالن تیار۔ حضرت جناب ابو ذر فرماتے ہیں دوبارہ باغ میں گیا، انگور پکے ہوئے تھے، انگوروں کا خوشہ توڑا، پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے، حضور آپ کھائیے۔ اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ جاتی ہیں، سالن پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور ایک کھجور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، پھر بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے، بڑی مشکل سے 2-3 انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ گئی، سالن میرے نبی پاک کے سامنے آیا۔ جب روٹیاں پک کے آئیں، سالن سامنے آیا، حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھی، 2-3 بوٹیاں اٹھا کے رکھی، چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دے آ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، میری بیٹی فاطمہ 7 دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے۔ تو عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی 7 دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹھی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی، وہ لبوں سے بولتی کچھ نہیں، وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا اور جا کے حضرت فاطمہ کو یہ دے آ۔ 7 دن گزر گئے، فاطمہ کے حلق سے لقمہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو، تو وہاں نا ابو سفیان بھی آ گئے سنتے سنتے، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے، سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا، کوئی نہ ادھر جائے۔ تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے، کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑا آیا سننے کا، تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی، تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے۔ ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا۔ ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا۔ کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریک بھی کہیں آیا ہوا ہے، اس نے بھی وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں، وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا۔ حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، وہ ساری رات سنتا رہا۔ ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا، پتھر دل تھا، پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ساری رات تلاوت سنتے رہے، تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے۔ صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی، تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو بتا تو کدھر آیا تھا؟ میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں، میں تو کدھر؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں۔ ابو جال زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے، آج تو آ گئے کل نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے، دل جہاں لگ جاتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے نا۔ اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے۔ کہتے ہیں رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹے، درد اگرچہ جان گزل ہے، میں کیا کروں میرا دل ہے، غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ اور وہ مزہ آتش نے کہا تھا، وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی
वही कैफियत, वही अंदाज, वही शौक। चारपाई पे लेटे पर कानों में वो आवाज रस घोले, लेटा ना गया, उठे, पहुंचे, लेकिन आज जगह बदल के बैठ गए तीनों। सुबह सारी रात सुनते रहे महबूब की तिलावत, सुबह उठे तो फिर चौक में मुलाकात हो गई। तू किधर आया था, तू किधर? अभी बात होने। अबू जाल जरा ज्यादा शातिर था, कहने लगा मैं तो तुम दोनों का ख्याल करने आया था, कहीं तुम दोनों तो नहीं आए, ये देखने के लिए आया था। अल्लाह अकबर। 3 दिन मुसलसल आते रहे और मेरे मुस्तफा करीम का सारी रात कुरान पाक सुनते रहे। अब अखनस बिन शुरैक कहते हैं कि मैं पूरा करीब आ गया, मेरा दिल कहता था कि ये सच्चे हैं। कहते मैंने तीसरे दिन मशवरा किया, मैंने कहा यार पता तुझे भी है मुझे भी है कि नहीं आना, पर उनकी आवाज ऐसी है, वहां लज्जत ऐसी है, नहीं ना रहा गया तुझसे भी। मान क्यों नहीं जाता कि सारी बातें अपनी जगह पर उनकी बात कानों से होके दिल में उतरती चली जाती है, मानता क्यों नहीं? अखनस बिन शुरैक कहते मैं पूरा करीब आ गया, पर अबू जाल ने मुझे फिर गुमराह किया। कहने लगा यार यहीं रहे हैं, बचपन भी यहीं गुजारा है, माज अल्लाह 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, सारा कुछ वही है, कान पट्टियां सफेद हुई हैं, तो कहते मैं अल्लाह का नबी हूं, माज अल्लाह। उसने वसवसा अंदोजी की तो कहते मैं फिर बैक हो गया। आप क्यों नहीं उस शख्स को जानते जो वसवसा अंदोजी करता है? आप उस जगह कैसे चले गए जहां वसवसा अंदोजी होती है? याद रखें, उस जगह जाएं जहां जाने से दिल साफ होता है, जहां जाने से दिल का जंग उतरता है, आपके वसवसे दूर होंगे। वहां जाएं जहां ईमान की, यकीन की, तयक्कुन की दौलत बढ़ती है। क्यों वहां जाते हो जो बैक कर देता है? आपको पता है सहाबा फरमाते हैं बच्चे खेल रहे होते थे तो हुजूर जब गुजरते थे तो बच्चों को अस्सलामु अलैकुम कहते थे। नबी पाक बच्चों को सलाम करते, हुजूर फरमाते अस्सलामु अलैकुम, बच्चों को सलाम करते और पहल करते सलाम लेने में। आप बच्चों को सलाम करना शुरू कर दें, उम्मीद है बच्चे भी सबको सलाम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये शिकवा करना कि लो जी मैं इतना बड़ा बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी ये शख्सियत है, आपने मुझे सलाम ही नहीं किया, ये तो मुफ्त का रट्टा है। हुजूर बच्चों को सलाम करते ताकि बच्चों को अस्सलामु अलैकुम की समझ आ जाए। ये बच्चों को सिखाएं, उन्हें याद कराएं, और उसका तरीका ये है कि आप उनको सलाम लेने में पहल करें, आप उनको सलाम कहें। हाँ, सिखाने के लिए आप उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि यार मैंने सलाम कहा है, तुम्हें जवाब देना चाहिए था, हमने क्यों नहीं दिया, ताकि उनको समझ आ जाए कि ये अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम ये एक सुन्नत है। फिर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बच्चों को छोटी छोटी चीजों के आदाब सिखाते। हुजूर तशरीफ फरमाते तो एक बच्चा अंदर आ गया, अस्सलामु अलैकुम कह के दाखिल हो गया, तो महबूब करीम ने बड़ी मोहब्बत से बड़े खूबसूरत लहजे में फरमाया बेटा वापस जाओ, पहले इजाजत लो, फिर सलाम लो, जब इजाजत मिल जाए फिर अंदर आना। उस लहजे में इतनी खूबसूरती थी कि उस बच्चे के दिल की गहराई तक मैं समझता हूं बात उतर गई होगी। वो वापस गए, उन्होंने जाके इजाजत मांगी, इजाजत मिली और सलाम लेके वो दरवाजे रसूल पे हाजिर हो गए।